اللہ کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنی قدرت اور شان سے خود کو منوا لیتا ہے۔ اصل بات تو اس کی مان کر چلنا ہے، اپنی اصل زندگی میں اس کے حکم کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں زندگی کے اس مقام پر لے آتا ہے کہ جہاں انسان کے پاس اللہ کی ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور یہی انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ ہماری آزمائش بھی لیتا ہے، اس لیے کہ کیا ہم اپنے دعوے کے مطابق پورا اترتے ہیں؟ کیا جس محبت کا دعویٰ ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، کیا ہماری محبت اتنی ہی خالص ہے جتنی کہ ہم اپنی زبان سے کہہ کر دعویٰ کرتے ہیں؟ آزمائش ہی مومن کا ایمان زندہ رکھتی ہے، آزمائش ہی ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ جو بھی محرومی انسان کو پہنچتی ہے وہ دراصل ہمارے ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ کام نہیں ہو سکتا تو تم نے یقین کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے اپنے گمان کے مطابق ہی پاؤ گے، جیسا تم مجھ سے گمان لگاؤ گے میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا۔ اور اللہ سے اچھا گمان یہ ہے کہ ناممکن حالات میں بھی اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ لاکھ وسوسے تمہیں ڈرائیں مگر تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، اور یہ کبھی مت سوچو کہ تم اس سے یقین اور امید لگاؤ گے اور وہ تمہارا یقین توڑ دے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج لمحات تکلیف دہ ہیں تو خوشیوں کا وقت بھی تم ضرور دیکھو گے۔ اگر خوشیاں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں تو غم بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ بات یقین کی ہے، اللہ پہ توکل کی ہے۔ وہ رب کائنات جو سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم ملا تو اس نے کس طرح آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی خیر و سلامتی سے رکھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ یقین ہو تو پھر صدیوں کا کام لمحوں میں ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کے ملنے میں صدیاں درکار ہیں، اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ مگر پھر اچانک وہ صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں طے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں سے ہمارا صبر ٹوٹنے لگتا ہے وہیں سے اللہ کے معجزے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یقین ہو کہ اللہ راستہ نکال لے گا تو پھر راستہ نکل ہی آتا ہے۔ جب اللہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقیناً تمہارے نصیب میں دعا کی قبولیت بھی ضرور ہے، ورنہ اللہ تو تمہیں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق بھی نہ دیتا۔ یاد رکھو کہ دعا مانگنے کی توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ سب بدل جاتا ہے، حالات، واقعات، لمحات، دل اور یہاں تک کہ انسان خود بھی۔ اپنے اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہو، اللہ تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، اور تم اپنے رب پر توکل رکھو۔ اور توکل کیا ہے؟ جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مگر تمہیں یقین ہو کہ اللہ راستہ ضرور بنائے گا۔
تو پھر اللہ راستہ ضرور نکالتا ہے۔ معجزوں پر یقین رکھتے ہو تو پھر معجزہ ضرور ہوتا ہے، اور جب انسان صبر کی انتہا پر ہوتا ہے تب اللہ کا کن ضرور ہوتا ہے، اور جب اس کا کن ہوتا ہے تو پھر سب ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسا تم چاہتے تھے۔